یہ اسپیشلی کسی بھی قوم کو، کسی بھی امت کو مخاطب کر کے اسے یہ کہنا کہ میں نے ایمن کے نظریں دی ہیں، ایمن کے مال جان سب کچھ دیا ہے، دولت دی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سب سے بڑا احسان نہیں۔ میرے مالک کون سا احسان؟ فرمایا اپنا یار کوئی کسی کو دیکھنے نہیں دیتا، میں نے تمہاری مقدر اور قسمت کو شرف امتیاز بخشا کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا۔ ایسا صاحب پھر جب دیا، مہربانی کی، تو پھر ساتھ ہی پروٹوکول بھی بتایا۔ سر قبلہ حافظ جی، ہمارے ہاں سمجھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیشہ جونیئر جو ہوتا ہے، میں اکثر بات کرتا ہوں، جو جونیئر ہوتا ہے وہ سینئر کو پروٹوکول دیتا ہے، اور سینئرز اپنے پروٹوکول کا اہتمام ان سے کرواتا ہے۔ پر خدا کی عزت اور جلال کی قسم، ہماری زبانیں اس قابل کہاں کہ وہ پروٹوکول ہم سمجھ سکے جس پروٹوکول میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جب بولو محمد سے ذرا آواز نیچی ہونی چاہیے۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو بولے سبحان اللہ۔ یہاں پہ قبلہ حاجی صاحب یہ پروٹوکول رب کا اپنے محبوب کا اپنے غلاموں کو سمجھانا اس بات کی دلالت کرتا ہے۔ انبیاء اور بھی بڑے بڑے آئے تھے، پر جس نبی رحمت کے عظمت، رفعت اور اس کی شان کا پروٹوکول خدا بتائے، نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ جی یہ بات روز روشن کی طرح ہے۔ کبھی میرا رب فرماتا ہے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتی ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ نا، میرا محبوب اپنے گھر میں آرام فرما ہو تو دروازوں کے بعد کھڑے ہو کر بلند آواز میں پکارنا نہیں۔ اس سے بڑا اور پروٹوکول کیا ہے؟ حالانکہ لفظ رائنا سر جی ٹھیک تھا، جب انہوں نے بگاڑنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں لفظ ٹھیک بھی ہو نا، ہاں لا تقول رائنا، نا لفظ ٹھیک بھی ہو، معنی بھی ٹھیک ہو، لیکن کوئی اسے غلط مقصد کے لیے اڈاپٹ کرے، مجھے وہ لفظ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کمال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے صحابہ تم تو اس کی محبت کا دم بھرنے والے ہو، مجھے پتہ ہے صحابہ تم تو اس پہ جان نثار کرنے والے ہو، مجھے تو پتہ ہے صحابہ تم نے اپنے 6 ماہ کے بچے اس پر وار دینے ہیں، مجھے پتہ ہے صحابہ تم اپنے باپ ماں بہن بھائیوں کی محبت ایک طرف رکھ کر میرے پاک نبی پہ جان نثار کر کے بتاؤ گے کہ ہمیں جان سے بڑھ کر مصطفیٰ عزیز ہے، پر پھر بھی مجھے وہ لفظ اچھا نہیں لگتا جو محمد کی شان میں کوئی گستاخی کے طور پر استعمال کر۔ اور اس کا حضور جب یہ آیت مبارکہ اتری نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے محبوب سے بلند نہ کرو، جس کا مفہوم یہ ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ بولے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ان کا نام تھا جی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، حضور یہ نا تھوڑا کم سنتے تھے، وہ تھوڑا، میں اور لفظ تو نہیں بولوں، میرے پاک نبی کے جنتی غلام ہیں، وہ تھوڑا کم سنتے تھے۔ اور آپ کو حضور پتہ ہے جو اشرف صاحب کم سنتا ہو نا وہ بولتا بلند ہے۔ اگر میں اپنے سے اگر میں بہرا ہوں نا، چونکہ سنتا کم ہوں، مجھے یہی لگتا ہے کہ سارے ہی کام سنتے ہیں، پھر میں جب بولوں گا حضور بلند آواز میں بولوں گا۔ تو یہ آیت کریمہ اتری نا، تو یہ ابھی بازار میں چل رہے تھے ضیاء القرآن سے، یہ بازار میں سر چل رہے تھے نا، تو کسی نے آ کر بتایا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں آیت کریمہ اتاری ہے۔ پوچھا کون سی؟ تو عرض کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا،
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یہ حضور وہیں بیٹھ گئے اور وہیں بیٹھ کر رونے لگے، عشق لگیا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پر بیٹھ گئے اور اشرف صاحب رونے لگے۔ آتا جاتا جو بھی پوچھتا حضرت کیوں روتے ہو، تو کہنے لگا میں اجڑ گیا، میں لٹ گیا۔ اب سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میرے سارے اعمال جاتے رہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے محبوب سے آواز بلند کرے گا اس کے سارے اعمال غارت۔ میں تو بولتا ہی ہمیشہ اونچا ہوں، میں تو ہمیشہ اونچا بولتا ہوں، مجھے لگتا رونے لگے زاروں قطار۔ اب جب گھر گئے نا حضور تو اپنے آپ کو گھوڑے والی کھونٹی کے نزدیک باندھ لیا۔ بیوی سے کہنے لگے، روایتیں مختلف ہیں، بیوی سے کہنے لگے کہ میرے بازو بھی باندھ دو، میرے پاؤں بھی باندھ دو، جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے پیغام نہیں آئے گا میں اپنے آپ کو یہاں سے آزاد نہیں کروں۔ حضور کھانا پینا چھوڑ دیا اور زارو قطار روتے، عشق لگیا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، کھیڈاں کھیڈ دیاں بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، ان دی یاد دے وچ روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ کدی اس گلی نہ رلدی، ہن تا رلدی رل گئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، زارو قطار رونے لگے۔ یقین مانے جو عشق کا عروج صحابہ کو ملا ہے کسی اور جماعت کو میسر نہیں آئے، اور اگر حضور انہیں جو عشق ملا ہے اس پہ یہ ثابت قدم بھی رہے ہیں۔ ہاں ایسی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس جماعت کا انتخاب کیا that were really deserving for holy prophet peace be upon him، جو میرے پاک نبی کے صحیح معنوں میں حقدار تھے۔ سر اس جماعت کا انتخاب ہوا ہے، اور اس جماعت نے پھر ایسا ایمان لایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمانے لگے ایمان لانا ہے تو ابو بکر کی طرح لاؤ، ایمان لانا ہے تو عمر فاروق کی طرح لاؤ۔ وگرنہ جب صحابہ نے کچھ غلاموں نے عرض کیا تھا کیسے ایمان لائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح لاؤ جس طرح محمد کے غلام لائے ہیں۔ حضور ایسا ہی ہے جن، اللہ اکبر، کھونٹی پہ باندھ لیا۔ ادھر کچھ دنوں کے بعد نا اشرف صاحب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، یہ ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یقین مانے قبلہ اشرف صاحب علوی صاحب، قبلہ حاجی صاحب، دل کو تھام کر سینے کو مدینہ بنا کر وہ درد والی آواز سے بندہ مدینے والے کو پکارے اور مدینے والا نہ سنے، یہ سبق نہ کسی استاد نے پڑھایا ہے اور نہ ہی کسی سنی غیرت مند بیٹے نے سنا ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے، میں بھی آگے چلوں گا، اس پہ بات کروں گا۔ حضور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر پہنچی کہ وہ آپ کا غلام ہے نا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ، وہ تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو خطا کار، میں نیویں میرا مرشد اچا، اساں اچیاں سنگ لائی قربان ان ہاتھوں جنہاں نیویاں سنگ نبھائی۔ یہ تو اللہ کے پیارے محبوب کو خبر ملی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اپنے ایک صحابی کو بھیجا، جا میرے صحابی میرے اس غلام کو بلا کر لا۔ ادھر دروازے پہ دستک آئی، پوچھا گیا کون ہے، تو فرمایا گیا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، جے میں ویکھاں او ویکھے، کد میں تتڑی دے ایڈے اچے لیکھے کہ او سونا میرے ویکھن تے مینوں ویکھے۔ سائیں غلام فریدہ او تا تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پین بھلیکھے۔ بوے یار دے مری، حضور ایسا بوے یار دے مریے، او سونا ویکھے
محبت کا معاملہ ہے۔ اگر اور آپ کو محبت کا معاملہ سکھاؤں تو پھر وہ اللہ والے کہتے ہیں اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنہاں دے ساوے، جس دم نل پریت اساڈی اساکو وہ دم نظر نہ آوے، گلیاں کوچے اجاڑ دسیون تے ویڑا وڈ وڈ کھاوے، سائیں غلام فریدہ اوتھے کے وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ یہ تو محبت کا معاملہ ہے۔ بلایا سر یہ بڑا امتیاز ہے، بڑا وقار ہے، بڑی عزت ہے، جسے خود مصطفیٰ بلائیں۔ وہ ہمارے پنجابی میں عورتیں جب کوئی محفل پڑھے نا، وہ کسی نے پڑھا تھا مینو پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلی۔ یہ تو معاملہ ہو رہا ہے نا۔ اب یہ بھی بلاوا آ گیا نا، دروازے پہ دستک کوئی پوچھا گیا دروازے پر کون ہے تو بتایا ہوگا نا مصطفیٰ کا قاصد آیا ہوں، کس لیے آئے ہو تو فرمایا نا بتایا ثابت بن قیس کو بلانے کے لیے آیا ہوں، جس نے اپنے آپ کو وہ ایک کھانٹی پر باندھ رکھا تھا، اس کی جان میں جان آئی ہوگی نا، جس کے لیے تھوڑا سا جتن کیا تھا، ہو نہ ہو خوشی آج جو میری طرف دیکھ کر مسکرائی ہے، خوشی آج جو میری طرف دیکھ کر مسکرائی ہے، مجھے یوں لگتا ہے مصطفیٰ کو میری یاد آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قافیہ ردیف تو میں نے خود ہی ملا لیے ہے نا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بلوایا، یہ صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے نا، جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابی نے اپنے آپ کو کیوں باندھا تھا، اپنے آپ کو پنش کرنے کی کیوں اس نے ضرورت محسوس کی تھی؟ حضرت اس کے پاس نمازیں بھی تھیں، اگر مان نمازوں کا ہوتا نا کبھی نہ اپنے آپ کو باندھتا۔ بات سمجھنے کی کوشش کی۔ اشرف صاحب نمازی پکا تھا، اور نمازیں بھی ایسی جو کسی غوث کو میسر نہیں ہوئی، کسی عبدال کو میسر نہیں ہوئی، کسی ولی اللہ کو میسر نہیں ہوئی، کسی تابعی کو نہیں ملی، کسی عبدال کو نہیں ملی، ایسی نماز جس کا امام مصطفیٰ ہو۔ جی اللہ ازاں ازل سے تیری دید کا، ازاں ازل سے تیری دید کا بہانہ ہوئی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نماز بھی تھی، بات سمجھنے والی، سر نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، یقیناً حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، مصطفیٰ کی دید بھی تھی، یہ ساری چیزیں سر ایک طرف تھیں۔ مصطفیٰ کا ادب، بھائی صاحب ذرا توجہ، رفیق صاحب توجہ چاہوں گا، ساری چیزیں ایک طرف، ادب ایک طرف۔ اب ان چیزوں کو دیکھتا تو پریشان نہ ہوتا، سر ان چیزوں کو دیکھتا پریشان نہ ہوتا، لیکن صحابی نے اپنے قول اور فعل سے عملی نمونہ پیش کر کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا نماز اسی وقت کام فائدہ دے گی جب ادب ہوگا، روزہ اس وقت فائدہ دے گا جب ادب ہوگا، ریاضت اس وقت کام آئے گی جب ادب ہوگا، حج اس وقت فائدہ پہنچائے گی جب ادب ہوگا۔ اگر ادب نہیں، بولتے نہیں ہیں آپ، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ تو دنیا دار تھا لیکن بات بڑی پتے کی کر گیا۔ وہ کہتا ہے عشق مصطفیٰ ہے ایمان کی جان، عشق مصطفیٰ ہے عبادتوں کا قبلہ اور کعبہ، عشق مصطفیٰ عبادتوں کا قبلہ کعبہ ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ میں تو قبلہ روح ہوا، تیری نماز بھی قبول، تیری حج بھی قبول، تیرا روزہ بھی قبول، تیری خیرات بھی قبول، تیرا اچھا عمل بھی قبول۔ اگر عشق مصطفیٰ میں تیرا قبلہ درست نہ ہوا، نماز بھی رد، روزہ بھی رد، حج بھی رد، زکوٰۃ بھی رد، اور تیری تبلیغ بھی۔ اتنا زور لایا تسی بول دے ہی نہیں سبحان اللہ۔ جی توجہ ہے نا، ہاں یہ محور ہے، میں اس کو توجہ ہے۔ اب مصطفیٰ نے بلا لیا، قربان بن جا،
قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانا نالے بابا جی سو گئے وچ مدینے، قدر پانی دا مچھی جانے یا جانے مرغابی، قدر سونے نبی دا سونا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ یہاں سے جو اس کو میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، اس کا مرکزی خیال تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا نظرت، ادب سب چیز پر حاوی ہے۔ اگر کوئی جنت کا شارٹ کٹ راستہ اپنانا چاہتا ہے نا، وہ ادب مصطفیٰ میں نمازیں پڑھے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آ گیا، میرے پاک نبی مسکرائے، میرے پاک نبی مسکرائے۔ عاشق تو کہتے ہیں میرے پاک نبی نے سینے سے لگایا۔ عشق تے اگ ایک برابر، اللہ میرے بھائی نے سلام ہے، عشق تے اگ ایک برابر پر عشق دا سیک ودیرا۔ ہاں جی، عشق تے اگ ایک برابر پر عشق دا سیک ودیرا، عشق اگ ساڑے کخ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می دا پانی، مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا۔ یار فریدہ اتھے کچھ نہیں ہو بچدا جتھے عشق اوراں دا ڈیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں، میرے پاک نبی نے سینے سے لگایا، اپنا بنایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور فرمانے لگے اے زید تو کیوں پریشان ہے، تو کیوں پریشان ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ حضور جو مصطفیٰ جان رحمت کے سینے میں سے لگ جائے وہ کیوں پریشان ہو؟ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ جائے وہ کیوں پریشان ہو؟ اساں گناہگاراں دا جدو نامہ اعمال پھرول ہونا، تو محبت کا معاملہ ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا یہ ہے تیرے لیے نہیں اتری، یہ قدر نبی دا، شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئیاں، آماں لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ فرمایا یہ تیرے لیے نہیں، تو تو میرا عاشق ہے، تو تو میرا چاہنے والا ہے، تو تو مجھ سے پیار کرنے والا ہے، کیا ہوا جو تیری آواز بلند ہے؟ نیت تو ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب میں گفتگو کو سمیٹوں، میرے پاک نبی نے اپنا بنایا، سینے سے لگایا، یقیناً مسکرا کر فرمایا تو نے میری تعظیم کا معاملہ سر بلند کیا ہے، تو نے مجھ سے پیار کیا ہے، تو ادب میں تو وہ کھونٹی پہ بندھا رہا، تو میرے عشق میں کھونٹی پہ بندھا رہا، تو میری محبت میں بھوکا رہا، تو میری محبت میں پیاسا رہا، تو میری تکریم کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، آ محمد کے دربار سے خالی نہ جا۔ نہیں بولتے نہیں ہیں، تو میرا ادب کرتا ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ چشم فلک نے حضور وہ نظارہ دیکھا جب میرے پاک نبی کے اس ادب کرنے والے صحابی نے ادب کیا، مصطفیٰ نے اپنے دربار رحمت میں اس صحابی کو 3 انعام دیے۔ سر جی میں اپنے ایم پی ایم این اے کے نعرے لگاؤں، میرا ایم پی ایم این اے راضی ہو بھی دنیا دار بندہ تے میں مصطفیٰ دے نا دے نعرے ماراں، میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا دم بھروں، مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ دیتا تو وہ کچھ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو رب کے خزانوں کا مالک ہو وہ تجھے خالی بیچتا ہے؟ بولے نا ذرا حضور 3 انعام کتنے؟ 3 انعام کتنے؟ بولے نا ذرا 3 حاجی صاحب اللہ کے محبوب نے انعام دیے، فرمایا میری عزت کرتا ہے، میری تکریم کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اپنے آپ کو کھونٹی پہ باندھتا ہے، آجا محمد تجھے آج وہ انعام دے گا جو قیامت تک آنے والے مسلمان اس انعام کو یاد کر کے اپنے مقدر پر فخر کرتے رہیں گے۔ جو مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے اسے عزتیں اس جہان میں بھی ملتی ہیں، اور بڑی بات، بڑی کمال کی بات، کیا انعام ملے؟ فرمایا تو ساری زندگی خوشحال رہے گا، You will be prosperous in your social life till hereafter۔ تو پوری زندگی، اب بولتے نہیں کتنی خوبصورت ہے، اور میں نے جذبے سے پڑھی،
تو پوری زندگی کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. ہاں جی سر حدیث پاک نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. کون خوشحالی کا اعلان فرما رہے ہیں؟ بولے نظر مصطفیٰ. لوگ تو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے ہوتا کچھ نہیں. میں نے کہا سا نہ لوگاں چنے. کون دیتا ہے؟ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت نقل کی تھی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، سب سے اعلیٰ والا، ہاں سب سے بالا والا، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا. ہاں کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا. فرمایا تم ساری زندگی خوشحال رہو گے، تم ساری زندگی. پھر آگے فرمایا تم جام شہادت نوش کرو گے. دل کو جدی عقل خدا پھر تیری گلی سے جائیں گے. 3 باتیں ایسی ہیں جو عقائد اہل سنت پہ ایسی مور ثبت کرتی ہیں کہ اللہ پاک تھوڑا شعور دے نا، پھر تیری گلی سے جائیں کیوں. فرمایا ساری زندگی تو خوشحال رہے گا، جام شہادت تو نوش کرے گا، اور روز محشر جب سور پھونکا جائے گا تو جنتیوں میں اٹھایا جائے گا. سارا غائب ہے یا نہیں؟ سر جی سارا غائب ہے یا نہیں؟ تو خوشحال رہے گا. ہمیں تو پل کی نہیں خبر، ہمیں کیا پتہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. لیکن مصطفیٰ نے فرمایا کہہ جو دیا ہے. تو تیرے فاقے جو ہے نا، جو غربت ہے نا، جو افلاس ہے نا، وہ تیرے گھر میں نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت. توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا بولے نا سبحان اللہ. سر جی بڑی مجھے یہ حدیث پاک ملی نا، یقین مانے ممبر میں مجھے بڑا رونا آیا. کمال ہو گیا. سر اس نے کچھ نہیں کیا. اشتیاق صاحب یقیناً آپ تھوڑا سا لیٹ تشریف لائیں. اس نے کچھ نہیں کیا. مصطفیٰ کی شان میں آیت کریمہ اتری، اس نے سوچا کہ شاید یہ گستاخی میں کر بیٹھا ہوں، حالانکہ تھا نہیں. پھر دیکھیں انعام کیسے ملتے. با خدا وہ خدا نہیں، پر خدا سے وہ جدا نہیں. وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں نہیں، یہ محبوب اور محب کی بات. دوبارہ سن لے، اجازت چاہوں آگے چلوں. فرمایا تو نے میری عزت کی ہے، تو نے میری تکریم کی ہے. یا رسول اللہ محبت میں اقبال آ ہی جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اگر میں تھوڑا اور اس پہ فوکس کروں نا تو میرے کریم آقا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے سر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں اس وقت تک لب نہیں کھولتا، میں اس وقت تک نہیں بولتا جب میرے رب کی منشا اور رضا نہ شامل ہو جائے. تو یہاں پہ اگر میں محبت کا اور رنگ پیش کروں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر فرمایا ہوگا محبوبہ اس نے تیرا ادب کیا ہے، محبوبہ اس نے تیرا ادب کیا، اس کو کہہ دے تو جنتی بھی ہے. آپ بولتے نہیں، بڑی مہربانی. تو جنتی بھی ہے، تو خوشحال بھی ہے، تو شہید بھی. اللہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے. بابا جی میں تقریر نہیں ختم کروں، تسی میرے الو ویکھو، اجے تو ٹائم رہندا ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ بولے نا سبحان اللہ. وہ بابا جی ویندن باہر لگتا ہے دعا دے کے بس کروے. اللہ اکبر. بولے سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہے، نام ہے حضرت عمار بن یاسر. کیا نام ہے جی؟ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ جنتی جماعت ہے جن کو جنتی ہونے کا ٹائٹل ان کی زندگی میں انہیں مل گیا تھا. یہ ہم نے نہیں دیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ ورضوا عنہم. میں تھوڑے نال راضی ہاں تے تساں تے کوئی رنج ہویا وتے تے فوجی صاحب سانو کیڑی پریشانی.
رب خود راضی ان سے ہے اور وہ رب سے راضی ہیں۔ جتنی آزمائشیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں برداشت کی ہیں نا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اتنی آزمائشیں کسی نبی کو نہیں آئیں۔ تو بات بھی حق ہے، اس میں رائے کے برابر شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جتنی زیادہ آزمائشیں تکالیف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ آئی ہیں، اتنی تکالیف اس لیول کی نہیں۔ تکلیفوں کی بات کر رہا ہوں، لیول تو مصطفیٰ کا پھر ولا اور ولا۔ غلاموں کو بھی آئی ہیں، انہی غلاموں میں حضرت عمار بن یاسر، ان کے باپ بھی شہید تھے، یہ خود بھی شہید ہوئے اور ان کی والدہ بھی شہید۔ ہاں حضرت سمجھ، یہ میرے کریم آقا تو ساتھ کے تشریف لیا نا، وہ سیٹ جو ہوتی ہے، بابا جی نال ہو جاؤ ذرا سانو پر توجہ ہے نا آواز کی، بولے سبحان اللہ۔ یقین مانے وہ ایک گاؤں ہے ادھر، تھوڑی سی اکثر میں اشتیاق صاحب سے ڈسکس کر لگتے بندے نہیں نا، مجبوریاں تو بھی تھوڑا جہا انہوں نے بندہ سر نمانا پہنتا ہے۔ میں انہوں نے بڑی معذرت کی کہ میرے کو ٹائم نہیں ہوتا، میرے لگتے ہیں میں بعد ملنا بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی جی اتنے نا معاملات خراب ہوئے تو تسی 20-25 منٹ دیو۔ چوتھا پنجواں غالباً جمعہ ہے، او میں یا کہتا ہوں صلی اللہ، او گج کے آنے سبحان اللہ۔ ہاں آپ بھی تسا تو اسی تو الحمدللہ ہمارا جو ہے نا الحمدللہ خاص طور پہ مسجد کی انتظامیہ قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اساں ساڈی الحمدللہ او پھر پنجابی چاہتے نو ساوے نو نیلا ویک کے رنگ نامی وٹاوے نہ تو صحبت تاں عشق مصطفیٰ عزازی بات ہے۔ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عشق مصطفیٰ، ہاں یہ میں کوئی فلیٹرنگ نہیں کر رہا۔ امتیاز صاحب کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، عشق دی تھوڑی جی گل کرو پہلے رو پم دے۔ اشتیاق صاحب ہیں ہم الحمدللہ، میں آپ بڑا روندہ ڈا۔ یقین مانے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی عطا سے ملتی ہیں، یہ عام چیز نہیں ہوتی۔ آپ اس بات کو یقینی سمجھیں، یہاں بات ہوگی عشق مصطفیٰ کی، ہم رہیں یا نہ رہیں انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی عشق مصطفیٰ کی باتیں کرتی رہیں گی انشاءاللہ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر، حضور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر وہ غلام تھے جو اول پیریڈ میں نا پہلے ادوار میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور جو پہلے ادوار میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا انہیں تکالیف بھی زیادہ برداشت کرنا پڑیں گی۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نثار کرنے والے تھے، اور ہر وقت نبی نبی کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترانہ سر بلند رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کفار نے انہیں پکڑ لیا، ابھی مسلمانوں کی جماعت تھوڑی تھی، تعداد چھوڑی تھی، مکہ کا یہ سر واقعہ ہے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے، بڑا زد و کوب کیا، بڑی تکالیف پہنچائیں، بہت زیادہ سزائیں دیں۔ ابو جہل نے کہا سزائیں تو بڑی دے لی ہیں نا، یہ کلمہ چھوڑتا ہی نہیں، ایسا کرتے ہیں اسے جلاتے ہیں زندہ۔ سننے والے ایمان افروز واقعہ، اسے زندہ جلاتے ہیں، الاؤ جلایا گیا، بہت زیادہ آگ کا اہتمام، آگ جلی۔ جب اپنی آب و تاب پہ پہنچی نا تو حضور کے اس غلام کو نا دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اندر پھینکنے لگے نا۔ ابو جہل نے کہا ایک بار کلمہ چھوڑ دے، ایک بار جے تو وکیا وچ، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے وکیا تو وچ بازار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پہندن، کئی دوزک لنگنے پہندن، جے او مل پوے اس مول، اس تو ود وپار بھی نہیں، کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو کا دے نال او شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر جاندہ اوندا خالی وار بھی نہیں۔ ہاں سر جی بازو سے پکڑ کر پھینکنے لگے نا تو ابو جہل کہتا ہے کہ اب بھی چھوڑ دے مصطفیٰ کا کلمہ، تو عرض کہنے لگے نا جان تو جا سکتی ہے،
ایسے تو نہیں بریلی کا بابا کہتا، بار بار کہتا ہے آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا. کہا جان تو جا سکتی ہے پر مصطفیٰ سے بے وفائی ممکن ہی نہیں. حضور انہوں نے پھینکا، جب پھینکنے لگے نا تو ایک پیچھے سے ایک گستاخ بولا کہ جس کے نام کے ترانے الاپتا ہے اس کو ایک بار تو بلا. غلام نے بڑی سر خوبصورت بات کی، کہنے لگے بلایا تو اسے جاتا ہے. جی جی جواب سنیں، سنی کدوں بنے. جواب سنیں، کسی نے کہا بلا اپنے نبی کو، تو آپ کہنے لگے بلایا اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو. تم اپنا کام کرو، میں اپنا کروں گا، میرے نبی رحمت اپنا کریں گے. خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، کوئی حوالہ دیکھنا چاہے تو میں دکھانے کو تیار ہوں. حاجی صاحب جب میرے پاک نبی کے غلام کو آگ میں پھینکا نا، ادھر آگ میں گیا تھا ادھر مصطفیٰ آ گئے. اے کاش مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو اور میری روح چلی ہو. ہاں مصطفیٰ آ گئے. کون آ گئے بولے نا ذرا. جے کر میرے آ پیرا، جے کر میرے آ پیرا، قبر میری تے پاویں پھیرا. جے کر میرے آ پیرا، قبر میری تے پاویں پھیرا. ہڈیاں میریاں قبروں نکل کے کرسن مجرا تیرا. ہاں ہم تو مر بھی گئے نا، عاشقوں کی بات کر، اسی تو نہ دے قدمہ دے جوڑے سکتے، تو قبر میں بھی یہی کہتے جائیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ. ابھی گئے نا تو مصطفیٰ تشریف لائے نا تو آگ رک گئی. اس پہ بڑی تفصیل ہے، میں گھنٹہ گفتگو کر سکوں. طاہر القادری صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی، وہ تو سکالر آدمی ہے نا. جب گئے نا آگ نے جلایا نہیں، مصطفیٰ آئے فوراً نکالا نہیں. بولے نا ذرا، فوراً نہیں نکالا. سر جی کوئی چیز آگ میں چلی جائے نا مشتاق صاحب تو اس کو فوراً نکالتے ہیں جل نہ جائے، پر یہاں نہیں جلی. میرے پاک نبی آئے، مسکرا کر دیکھا تو صحابی رونے لگا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میں اب کیوں روتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھ اور تکالیف جو ہے نا وہ دامن گیر ہو جائے نا تو جب تک سر رکھنے کے لیے کاندھا نہیں نہ ملتا بندہ کس پہ ساتھ روئے. یا رسول اللہ آپ آ گئے ہیں نا تو اب رونا بھی آئے گا نا، روئے نا. میرے پاک نبی نے اپنی ہاتھ مبارک، یہ وہ ہاتھ ہے جسے رب اپنا کہتا ہے. سر جی میرے پاک نبی نے اس کے زلفوں میں ہاتھ پھیرا، زلفوں میں نا بالوں میں ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے میرے صحابی جانتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو کون آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ جبریل آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا. تو فرمایا تو اپنے مقدر پہ ناز نہیں کرے گا. اس وقت جبریل آیا تھا آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آج وہ آیا ہے جو محبوب خدا ہے. میرے پاک نبی نے ارشاد میں روایت کے الفاظ موجود ہیں، اے آگ جس طرح تو میرے جد انور پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی آج میرے غلام کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جائے. میرا تو سایہ بھی جہنم نہ جائے گا، کیوں؟ رسول اللہ سے یہ دیکھا نہ جائے. اب میرے پاک نبی نے نکالا نہیں. سر کیوں؟ فرمایا جو محمد کا غلام ہو اسے آگ جلائے اور ساتھ بھی نہیں لے کر گئے، میں بیٹھا رہے، میں دیکھتا ہوں آج کون سی وہ آگ ہے جو میرے غلام کو جلائے. آپ بولتے نہیں ہیں. پھر پتہ کیا اگلی بات جو دل آویز ہے، ابو جہل کی طرف یاسر نے دیکھا، عمار نے نہ دیکھا اور کہا جلاب جلاب. آگ جل جل کر خود ہی راکھ بن گئی، پر مصطفیٰ جان رحمت کے اس غلام کا ایک بال بھی
یہ ثابت کر دیا نا، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو نا، جو میرے پاک نبی سے وفا کرے، نہ اسے یہ آگ جلاتی ہے نہ نہیں جلا، میرے آگ جل جل کر راکھ ہو گئی، خود چل کر واپس چلا گیا، خود چل کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لجپالی فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر آپ ہماری شفاعت کریں گے؟ میرے پاک نبی مسکرائے، فرماتے ہیں ضرور کروں گا۔ یا رسول اللہ کتنی کریں گے؟ تو میرے پاک نبی فرمانے لگے، جب تک میرا غلام جہنم سے نکل کر جنت نہیں چل پڑتا، میری شفاعت کا سلسلہ رکنے والا نہیں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں ایک اور حدیث سناؤں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے آنے والے کسی نبی کو نہیں ملی۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک۔ غلاموں نے عرض کی، بندہ نواز وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ میرے پاک نبی بولے، احمد مجتبیٰ بولے، محمد مصطفیٰ بولے، رحمت للعالمین بولے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ اللہ پاک نے مجھ میں اتنا روب رکھا ہے کہ ایک ماہ کی مسافت تک میرا روب چھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفاعت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دی۔ بولے سبحان اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نا، آپ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں تشریف لائی ہیں نا، ان کو پرٹیننٹ خاص جگہ پہ عبادت کرنا پڑتی تھی، پر ہم جو ہے نا وضو کر لیں، جگہ صاف ہے نا، مصلی نہیں بھی ہے، قبلہ رو ہو جا، نیت کر لے، مٹی پہ نماز پڑھ دے، قبول ہے۔ اتنی آسانیاں، پھر بھی ساتھ پڑھیندی کا ہی نہیں۔ آج کل ہم تو اپنا نماز جمعہ جو ہے نا کرکٹ کے نام پہ وار دیتے ہیں، ہے ایسی بات نہیں۔ بچے ہمارے جو ہے نا کرکٹ کھیلتے ہیں جمعے والے دن، اور نماز جمعہ جو مساکین کے لیے حج ہے اس کے لیے وی ہیو نو لیئر فار جمعۃ المبارک۔ بڑے افسوس کی بات ہے، عشق مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے، سناؤں بات ایک؟ بولے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے بھی جوان ہیں، ہماری بھی جوانیاں ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اپنی پریفرنسز جو ہے نا، ترجیحات، وہ اور طریقے سے سیٹ کی ہوئی ہیں، پر آؤ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک دیوانے کی بات آپ کو ان کی بھی ترجیحات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہے، نوجوان ہے، شادی کی بات چل پڑی، شادی کا دن آ گیا، برات چلی گئی، دلہن لائی گئی، ادھر نماز کا وقت ہوا، مغرب پڑی مصطفیٰ کی میت میں، پھر عشاء کا وقت ہو گیا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عشاء ادا کی۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا، عبادت اسے ہی تو کہتے ہیں۔ سر نماز عشاء ادا کی، طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ کبھی کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے ہی کچھ مسائل کا تذکرہ فرماتے، یا پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی مصطفیٰ جان رحمت سے مسئلہ پوچھ لیتے۔ اب کچھ معاملہ یوں ہوا کہ پہلے میرے پاک نبی کچھ ارشاد فرمانے لگے، بات طول پکڑ گئی، پھر کچھ اصحاب رسول باتیں پوچھنے لگے، ابھی رات گزر گئی، گزرتی بھی کیوں نہ، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ہے ایڑی رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ تو عشق مصطفیٰ، وہ تو رخ روشن میں ڈوبے رہتے تھے نا، جس طرح ہمارے بابا جی کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، کالی زلف تے اکھ متھے چمک دی لاٹ، اس صورت نو
رل کے بڑی اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سبحان اللہ ما اجمالا کا ما آسانا کا ما اکمالا کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں اللہ اکبر وہ بھی حضور کا دیوانہ تھا نا ادھر رات کا آدھا پہر گزر گیا میرے پاک نبی نے ملاحظہ فرمایا توجہ فرمائی تو میرے پاک نبی مسکرائے فرمایا تمہاری تو آج شادی نہیں تھی اللہ اکبر کبیرہ بولے نظر تمہاری تو آج شادی نہیں تھی یا رسول اللہ جی بالکل فرمایا تمہاری دلہن تو تمہارا انتظار کر رہی ہوگی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اٹھ کر چلا جاتا تو گستاخی ہوتی میں سینکڑوں دلہنیں یا رسول اللہ آپ کی صحبت پر نثار کروں ادھر آپ جلوہ افروز رہتے میں آپ کی صحبت سر اٹھ کر چلا جاتا میں بدکار پرانا پاپی کسے در نہ ڈھوئی ایک وار جے یار نے واصف آکھیا پھر واصف ہوئی ان کی نگاہ ناز میں جب بندہ قبول ہو جاتا ہے نا پھر ایسا قبول ہوتا ہے کہ اس جہاں میں بھی کامیاب اس جہاں میں بھی کامیاب فرمایا اب چلے جاؤ میرے پاک نبی نے اجازت دی میرے پاک نبی کا غلام جو ہے نا اجازت لے کر جا رہا ہے ادھر گھر پہنچا نا اپنے خاص کمرہ عروسی میں جب پہنچا اپنی دلہن جو ہے نا وہ منتظر تھی یقیناً جو ہوتی ہے نا سہاگ رات یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے ایک دفعہ زندگی میں آتی ہے بندہ اگر ایک شادی کرے تو ہوا کیا سر جی انہوں نے نا دروازہ بند کیا جوتے اتارے اپنی دلہن کے بستر پر بیٹھنے لگے جب بیٹھ گئے تو دونوں ہاتھ بڑھائے گھونگھٹ کی طرف دونوں ہاتھ جب بڑھائے نا ابھی تھوڑا ہی وقت تھا کہ میاں بیوی پیار محبت کی باتیں کرتے لیکن ادھر سے بلال کی آواز بلند ہو اے محمد کے غلاموں نبی رحمت آپ کو بلا رہے ہیں جہاد کا حکم آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جہاد کرو سر جی وہ ہے تو دنیا دار لیکن میں نے اس کو ہمیشہ پازیٹیو لیا اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی ہاں اللہ اکبر کبیرہ سر جی واپس ہاتھ ہٹا لیے جوتے پہن لیے اے منزل سناری عشق دی وکھری کچاری اے منزل سناری عشق دی وکھری کچاری عرشاں تے پھیرے عشق کی ہے ردیف بولتے جائیں اے منزل سناری وکھری کچاری عرشاں تے پھیرے جنگل وچ ڈیرے بلا نچایا اسگر کہایا کربلا سجایا نیزے تے قرآن سنایا رکھدا عقل نل ویرے چمیندہ کتیاں دے پیرے اس کی اپنی ہی ترجیحات ہوتی ہیں جوتے پہن کر نا کھوٹی کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی سر جی اٹھائی نا اس کو بغل میں لٹکایا دروازہ کھولنے لگا پیچھے سے بیوی دوڑ کر عرض کرنے لگی اے میرے سرتاج آج ہماری سہاگ رات ہے ہر جوڑے کے لیے یہ قیمتی رات ہوتی اے میرے سرتاج میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ فجر پڑھ کر نا جہاد کے لیے چلے جانا فرمایا اگر تیرا کہا مانوں دو باتیں آ گئی سمجھنے کی کوشش ادھر ایک طرف بیوی گزارش کر رہی ہے ادھر اللہ کے محبوب اور اللہ کا حکم آ گیا آج ہمیں بیوی بچے پیارے ہیں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے آ جاؤ فلاح کے لیے آ جاؤ ہدایت کے لیے آ جاؤ اللہ کو منانے کے لیے آ جاؤ
تنگ دستی اور غربت افلاس سے چھٹکارا پانے کے لیے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جب پریشانی بن جائے اللہ کی نماز سے مدد مانگو. ایک صحابی کا نا گدھا فوت ہو گیا، سفر کر رہا تھا، بڑا دور دراز کا سفر تھا، تو تھوڑا سوچنے کے بعد کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جب مشکل پڑ جائے نا مدد نماز سے مانگو. اس نے سر نماز پڑھنا شروع کر دی، دعا مانگ کے عرض کرتے ہیں میرے مالک تو کہتا ہے ضرورت بن جائے، پریشانی بن جائے، مدد نماز کے ذریعے مانگو. نماز تو میں نے پڑھ دی، اب مدد تو دیکھ دے. سر جی دو بخاری شریف کی حدیث ہے، جب دعا کر کے نا ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے، گدھا زندہ ہو گیا. گدھا بخاری حدیث ہے، گدھا زندہ ہو گیا. صحابی کہنے لگا اگر آج تیری مانوں تو مصطفیٰ کو نگلیکٹ کروں، اور یہ ممکن نہیں کہ میں تیری مانوں. وہ کہتی ہے آج ہماری سہاگ رات ہے. فرمایا سہاگ رات کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی ذات کو دیکھوں؟ تیرے جیسی ہزاروں بیویاں قربان مصطفیٰ جان رحمت کے حکم پر. تو انتظار کر، اگر اللہ نے میری زندگی بخشی نا تو پھر ملیں گے، اگر نہیں تو پھر جنت میں ملیں گے. جھٹک کر پاؤں سے اٹھایا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. وقت گزرا، سر فجر ادا کی گئی. فجر کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنتی جماعت کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، آپ بلند جگہ پر کھڑے ہو کر نا ملاحظہ فرماتے اور ہدایات جاری کرتے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلند جگہ پر تشریف فرمائے، صحابہ جنگ کر رہے ہیں، لیکن آج منظر بدلا ہوا تھا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اٹینشن، توجہ اس غلام کی طرف تھی. ہاں جی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، توجہ ہے نا، ساری توجہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. سر جی یہ بات بڑی کمال کی ہوتی ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا، اپوننٹ بھی دیکھے نا تو بات بنے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی عبادت یہی ہوا کرتی تھی، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے، لیکن وہ تو عبادت کرتے تھے مصطفیٰ کو دیکھ کر. سر جی جملہ آپ کے لیے، وہ تو عبادت کرتے تھے مصطفیٰ کا چہرہ انور دیکھ کر، مصطفیٰ انہیں کیوں دیکھتے تھے؟ فرمایا یزکیہم، یہ جسے دیکھے گا he will be rectified with the holy sight of holy prophet peace be upon him. وہ میرے نبی رحمت کی نظر عنایت سے طیب بھی ہوگا اور طاہر بھی ہوگا. بات سمجھنے کی کوشش کریں. جی میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. 5-7 منٹ دی نا میں نے انتظامیہ اجازت دیتی ہوئی. بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اب جنگ حاجی صاحب ہو رہی ہے، جنگ میں لڑائی ہوتی ہے، زخمی ہوا غلام، سواری سے گرا، ایک نیزہ سینے میں گڑھا. اب زمین پہ جب تشریف لایا نا تو سر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے. جب دیکھا نا خاص سمت کی طرف تو سر کونیوں کے بل. کس کے بل؟ ذکر تیڈے یار دا کریندہ رہ ونجا، ذکر تیڈے یار دا کریندہ رہ ونجاں، تو بھی راضی ہاں اپنا ٹھریندہ رہ ونجاں. تیڈا میڈا محبوب جو ہک ہے تول این کروں، تو عرشاں تے نہ گن فرشاں تے ہاں میں ٹھریندہ رہ. تیڈا میڈا ہک جو محبوب ہے تول اون کروں، فرشاں تے تو نہ گن اتھاں میں چمیندہ رہ ونجا. شاکر شجاوت سر کونیوں کے بل نا رینگنے لگا، کونیوں کے بل رینگ کر کہیں جا رہا ہے. چند صحابی حضرت صاحب دوڑے اور بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی. پیاس لگی ہے؟ کہا نہیں پیاس نہیں. بھوک لگی ہے؟ کہا بھوک بھی نہیں لگی. تو پھر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں پیدا ہوا تھا نا؟ محمد مصطفیٰ کا عشق لے کر ہوا تھا.
اس دنیا میں جب آیا تھا نا، عشق مصطفیٰ لے کر آیا تھا. اب پتہ ہے میں مرنے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں مروں بھی مصطفیٰ کے ہی. بولتے نہیں ہیں آپ؟ مروں بھی. وہ شاعر بولا اساں جیاں گناہ گاراں نوں، اساں جیاں گناہ گاراں دا جدوں نامہ احمال پھرولو سی. اساں جیاں گناہ گاراں دا جدوں نامہ احمال پھرولو سی، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا. جو جو منہ تھی بولیا بولو سی، اساں بھی کول حضور دے آ بہنا. اساں بھی کول حضور دے آ بہنا. لکھ عمل ترکڑی تولو سی، ان دے کولوں بھی بھلا رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا محمد دے کولو سی. نہیں یار تھوڑا بولے، توجہ ہے؟ دوبارہ پڑھوں؟ پڑھ دیتے ہیں، بولے سبحان اللہ. نہیں تسی ایک نعرہ مار دے ہو سارے وقت، تاجدار ختم نبوت. سارے نہیں بولے، بولو بھائی جان. اس میں شیعہ سنی دیوبندی جو بھی سکول آف تھاٹ ہے، میں کوئی یا رسول اللہ دا نعرہ مناندہ پہ میں تو لبیک دا. تاجدار ختم نبوت پر ایمان ہر ایک کا برابر ہے. یہ کہہ رہا ہوں تاجدار ختم نبوت. پتہ چلے نا باہر دکانوں میں بھی زور سے ذرا، تاجدار ختم نبوت. یار تھوڑا جب ہمامی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب محتشم کو عزتوں والے تاج پہنائے ہیں، قیامت تک رائی برابر نہ اس میں کمی آئی ہے، نہ آ سکتی ہے، نہ قیامت تک آئے گی. اساں جیاں گناہ گاراں دا. دوبارہ سن، وہ بچہ کہہ رہا ہے دوبارہ، اساں جیاں گناہ گاراں دا جدو نامہ احمال پھرولو سی، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا. جو منہ تھی بولیا بولو سی، اساں کول حضور دے آ بہنا. لکھ عمل ترکڑی تولو سی، بھلا رب ان دے کولوں بھی حساب لینا جڑا بیٹھا محمد دے کول سی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہ بلن سر رینگنے لگا. He is craping with his elbows toward the Holy Prophet, peace be upon him. وہ رینگ کر جانے لگا نا. مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے تھے، فرمایا صحابہ چھوڑ دو، اٹھانا نہیں، یہ میری طرف چل کر آنا چاہتا ہے. میں خود آج چل کر اس کے پاس جاؤں گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. میرے پاک نبی اس کے پاس تشریف لائے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کا سر اپنی گود میں رکھا. نہیں آپ بولتے نہیں، آپ سمجھتے ہی نہیں. سر جی یہ گود مصطفیٰ ہے. جب پاؤں کے بارے میں رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، تو گود کا مقام کون جانے گا؟ یہ وہی گود ہے جس میں کبھی حسن کھیلا ہے، کبھی حسین کھیلا ہے. یہ وہی گود ہے جس میں سیدہ پاک نے پرورش پائی ہے. اس گود میں جب اس میرے پاک نبی کے صحابی کا سر آیا ہوگا تو عرش اعظم سے ایک ندا آئی ہوگی، اے حنظلہ اپنے مقدر پر ناز کر، جس کے قدموں کی دھول کو چومنے کے لیے عرش اعظم بے قرار رہتا ہے. اس نبی نے تیرا سر اپنی گود میں رکھ لیا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ختم کر رہا ہوں. میرے پاک نبی مسکرائے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسین امتزاج، یہ خوبصورت منظر، کبھی روتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں. فرمانے لگے رونا اس بات کا آتا ہے کہ میرا صحابی بڑا عاشق تھا، ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. مسکرانا اس بات پہ آتا ہے کہ جس نے ایک بیوی چھوڑی تھی میرے لیے، اللہ نے 70 حوریں
نہیں بولتے نہیں حدیث کے الفاظ، اللہ نے 70 حوریں اس کے نکاح میں دے دی ہیں، دیکھتے نہیں نگاہ نبوت سے، وہ 70 کی 70 حوریں اس کا استقبال کرنے آئی ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار آپ نے خرید کر انمول کر۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا